حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی رب تعالی کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمات جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے، جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر مکفل لگا دیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا، یہ اسم اعظم ہے۔ جس مرد و عورت نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ رب تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے عطا کیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا، امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تاریک راہ ہے، اس پر مت چل۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت گھس۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا راز ہے جو تجھ پر مخفی ہے، اسے افشا مت کر۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سائل، اللہ تعالیٰ تجھے تخلیق فرمانے والا ہے، جیسے وہ چاہے یا جسے تو چاہے۔ اس نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تجھ سے کام لے گا جیسے وہ چاہے یا جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا جیسے وہ چاہے گا یا جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سائل، کیا تو اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال نہیں کرتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو کس چیز سے عافیت کا سوال اس سے کرتا ہے؟ کیا اس مصیبت سے کہ جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے، یا اس مصیبت سے کہ جس میں تیرے علاوہ کسی اور کو مبتلا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس مصیبت سے کہ جس میں اس نے مجھے مبتلا کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے سائل، تو کہتا ہے کہ برائی دفع کرنے کا ہیلا اور بھلائی حاصل کرنے کی قوت نہیں ہے، مگر اسے ہی جو یہ کہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، جو کہ بلند و برتر اور عظیم ہے، تو جانتا ہے کہ اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین، جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اسے قوت حاصل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان دونوں معاملوں میں قوت و قدرت ہوگی۔ اے سائل، کیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تجھے مشیت حاصل ہے؟ اور اگر تیرا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تجھے مشیت حاصل ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مشیت میں کسی شریک کا دعویٰ کیا۔ اے سائل، اللہ تعالیٰ زخمی کرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے، تو اس کی طرف سے دوا ہے اور اسی کی طرف سے بیماری بھی ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا معاملہ سمجھ لیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب تمہارا بھائی مسلمان ہو گیا ہے، چنانچہ اٹھو اور اس سے مصافحہ کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی قدری آدمی ہوتا تو میں اس کی گردن پکڑ لیتا، پھر میں اس کی گردن پر مارتا رہوں گا حتیٰ کہ اسے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ وہ اس امت کے یہودی، نصرانی اور مجوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آدمی پر کوئی دیوار نہیں گرتی، نہ ہی وہ کسی کنویں میں گرتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی جانور مصیبت پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ تقدیر جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ محافظ فرشتے اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے وہ مصیبت اسے پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابی سولبہ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرتی تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آئیں تو مسجد میں داخل ہوں اور 2 رکعتیں اس میں ادا فرمائیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس مڑیں، پھر اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس جائیں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف جانے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابتدا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بوسہ دینے لگیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور چشمان مبارک کو بوسہ دینے لگیں اور رونے لگیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تجھے کس نے رلایا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے اور آپ کے کپڑے بسیدہ ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مت رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد گرامی کو ایسے معاملے پر بھیجا ہے کہ زمین پر کوئی کچا پکا گھر اور حال ایسا نہیں ہے کہ جس پر وہ معاملہ یعنی دین اسلام عزت یا ذلت کی حالت میں داخل نہ ہو جائے، حتیٰ کہ وہ وہاں پہنچے گا جہاں رات پہنچتی ہے۔ ابن المتفق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو المتفق ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور وہ مجھے بہت شیریں لگے، تو میں نے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے مقام پر ہیں، تو میں منا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے مقام پر ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر دیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار یا یہ فرمایا کہ لگام پکڑ لی حتیٰ کہ ہماری سواریوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ روکا۔ میں نے عرض کی کہ 2 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے دوزخ سے نجات دیں اور مجھے جنت میں داخل کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف چہرہ کیا اور فرمایا کہ اگرچہ تو نے مختصر مسئلہ پوچھا ہے، البتہ تو نے بہت عظیم اور طویل بات کہی ہے، چنانچہ مجھ سے سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، فرض نماز ادا کرے، فرض زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، خانہ کعبہ کا حج کرے، عمرہ کرے، جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کریں تو بھی ان کے ساتھ وہی کر، اور جو تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے پاس لائیں اس سے لوگوں کو بچا، پھر سواری کا راستہ چھوڑ دے۔ ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو تناجیہ قبیلے کی طرف بھیجا تھا، تو ہم وہاں پہنچے تو ہم نے انہیں 3 گروہوں میں پایا۔ امیر المومنین ان میں سے ایک گروہ سے کہا کہ تم کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ تھے کہ ہم نصرانی تھے، تو ہم نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نصرانی تھے، تو اپنی نصرانیت پر ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ تم کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نصرانی تھے تو اسلام لائے، پھر اپنی نصرانیت پر لوٹ گئے، چنانچہ ہم اپنے دین سے افضل کوئی دین نہیں دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں اپنے سر پر 3 بار ہاتھ پھیروں تو تم ان پر سختی سے حملہ کر دینا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جنگ لڑنے والوں کو قتل کر ڈالا اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان بچوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو مستقلہ بن عبیرہ آیا اور اس نے 20,000 درہم کے عوض انہیں خریدا۔ وہ 10,000 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، یعنی بطور تشکر، تو آپ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مستقلہ اپنے درہم لے کر چلا گیا اور اس نے ان بچوں کا قصد کیا، چنانچہ انہیں آزاد کر دیا اور چیخنے چلانے والی کے ساتھ مل گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ کیا آپ بچوں کو قید نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں، تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ منبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایک کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے نام اور ان کے خاندانوں باپ دادا کے نام لکھ دیے ہیں، تو ان کی میزان جوڑ دی گئی ہے، قیامت کے دن تک نہ ان میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک کتاب ہے، اس میں جہنمیوں کے نام اور ان کے خاندانوں کے نام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، تو ان کی میزان جوڑ دی گئی ہے، یعنی ٹوٹل آخر میں دے دیا گیا ہے، تو قیامت کے دن تک نہ ہی ان میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ جنتی آدمی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوگا اگرچہ کوئی سا بھی عمل کرے، اور دوزخی آدمیوں کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا اگرچہ کوئی سا بھی عمل کرے۔ بعض اوقات خوش بختوں کو بدبختی کی راہ پر چلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے کتنے ہی مشابہ ہیں، بلکہ وہ انہی میں سے ہیں اور انہیں خوش بختی آ لیتی ہے، چنانچہ وہ انہیں چھڑا لیتی ہے اور نجات دلا دیتی ہے۔ اور بعض اوقات بدبختوں کو خوش بختی کی راہ پر چلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے کتنے ہی مشابہ ہیں، بلکہ وہ انہی میں سے ہیں، اور بدبختی انہیں آ لیتی ہے، چنانچہ انہیں نکال لے جاتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب میں خوش بخت لکھ دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا سے تب تک نہیں نکالے گا جب تک کہ اس سے ایسا کام نہ لے لے جو اسے موت سے پہلے خوش بخت بنا دے، اگرچہ اتنی ہی دیر کہ جتنی دیر میں دوسری بار اونٹنی دوہی جاتی ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب میں بدبخت لکھ دیا ہے، اسے دنیا سے تب تک نہیں نکالے گا جب تک کہ اس سے ایسا کام نہ لے لے جو اسے موت سے پہلے بدبخت بنا دے، اگرچہ اتنی ہی دیر کہ جتنی دیر میں اونٹنی دوسری بار دوہی جاتی ہے۔ اور اعمال کا دار و مداران کے خاتمہ پر ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صفین کے مقام سے لوٹے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک بوڑھا اٹھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، ہمیں ہمارے ملک کے شام کی طرف سفر کرنے کے بارے میں قضاء و قدر کے ساتھ بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ تخلیق کیا اور جاندار کو پیدا کیا، ہم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور نہ ہی کسی ٹیلے پر چڑھے، مگر قضاء و قدر کے ساتھ ہی تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں اپنی تکلیف کا ثواب اللہ تعالی سے چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالی تمہارے چلنے میں تمہارا اجر عظیم فرمائے، حالانکہ تم اوپر چڑھ رہے تھے، اور تمہارے نیچے اترنے میں تمہارا اجر عظیم فرمائے، حالانکہ تم نیچے اتر رہے تھے اور تم اپنے معاملات میں سے کسی چیز میں زبردستی نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی اس کی طرف تم مجبور کیے گئے تھے۔ تو اس بوڑھے نے کہا، امیر المؤمنین کیسے، حالانکہ قضاء و قدر نے ہمیں ان کی طرف ہانکا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، شاید تو نے اسے ایسی قضا گمان کیا جو لازم ہے اور ایسی تقدیر گمان کیا جو حتمی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وعدہ اور وعید تو ساکت ہو جاتے اور ثواب و عقاب سزا باطل ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگار کے لیے ملامت نہ آتی اور نیکوکار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف نہ آتی، اور نیکوکار نیکی کے ثواب کا گنہگار سے زیادہ حقدار نہ ہوتا۔ یہ تو بتوں کے پجاریوں کے گروہ، شیطان کے لشکروں اور رب رحمان کے دشمنوں کی گفتگو ہے، یعنی جو کچھ تو نے کہا ہے اور وہ سب اس امت کے قدریہ اور مجوسی ہیں۔ یہ بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا حکم اختیار کے طور پر دیا ہے، برائی سے منع کیا بطور ڈراوے کے، یعنی تنبیہ کے، اور اس کی نافرمانی مغلوب ہو کر نہیں کی جاتی، نہ ہی اس کی اطاعت زبردستی کی جاتی ہے، اور وہ ہر کام بندے کے سپرد کر کے مالک نہیں بناتا۔ اور اس نے آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ان کی نشانیوں کے عجائبات دکھاتی ہیں، انہیں باطل تخلیق نہیں فرمایا۔ یہ تو ان کا گمان ہے جو کافر ہوئے، تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا، امیر المؤمنین، تو وہ قضاء و قدر کیا تھی کہ جس میں ہمارا سفر کرنا اور واپس لوٹنا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی حکمت ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ، اور تمہارے رب تعالی نے حکم فرمایا اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ حضرت شرجیل بن مسلم الخولانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسود بن قیس بن ذی الحمار نے یمن میں دعوت نبوت کیا، تو اس نے حضرت ابو المسلم خولانی
غسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نہیں سنا۔ اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ تو اس نے بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں پھینک دیا گیا تو اس آگ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ تب اسود بن قیس سے کہا گیا کہ اگر تو نے اسے اپنے پاس سے جلا وطن نہ کیا تو یہ تجھ پر تیرے پیروکار خراب کر دے گا۔ تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوچ کر جانے کا حکم دے دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری مسجد کے دروازے پر بٹھائی اور مسجد کے اندر داخل ہو کر ایک کونے میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے اور کہا یہ آدمی کس قبیلے سے ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اہل یمن میں سے ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس آدمی نے کیا کیا جسے قذاب نہیں مانے آگ میں جلایا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں کیا تو وہی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قسم با خدا میں ہی ہوں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گلے لگایا اور رو پڑے، پھر اسے ساتھ لے گئے اور اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اسے بٹھایا۔ تب کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے موت نہ دی، حتیٰ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ آدمی دکھا دیا جس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، تو آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی رب تعالی کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تشریف لائے۔ ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے کلمات جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے، جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر مکفل لگا دیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ اسم اعظم ہے جس مرد و عورت نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے عطا کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔